والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حاضرین محترم، ذوالحج کے مبارک ایام قریب آ رہے ہیں۔ جو موضوع چل رہا تھا اس کو یہاں پہ کچھ وقت کے لیے روکتے ہیں۔ ماہ ذوالحج، کچھ اس کے فضائل، اس کے اندر کچھ عبادات ہیں جو خاص اس مہینے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ قربانی ہے، عشرہ ذوالحج کے احکام ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حجاج کرام کی حاضری ہے۔ اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ انشاءاللہ ان موضوعات پہ گفتگو کرنے کے بعد پھر وہی جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھیں گے۔ سال کے سب سے افضل ایام ذوالحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ سورۃ الفجر 30ویں سپارے کی ایک سورت ہے، اس کی ابتدائی آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ پروردگار عالم نے اس سورہ مبارکہ میں کچھ چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ ارشاد فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، واللیل اذا یسر، والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم، واللیل اذا یسر، رات کی قسم جب وہ جا رہی ہو، حل فی ذالک قسم لذی حجر، جن کو عقل دی گئی کیا وہ نہیں جانتے کہ یہ بہت بڑی قسم ہے۔ خالق کائنات کو کسی چیز کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ ہم قسم کھاتے ہیں کسی کو کسی چیز کا یقین دلانے کے لیے، اور پروردگار عالم کو یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ وہ بغیر قسم کے بھی ارشاد فرمائے وہ بات اتنی ہی یقینی ہوتی ہے جتنی قسم کھانے کے بعد بیان فرمائے تو یقینی ہوتی ہے۔ جب اسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں تو پھر اس نے اس مقام پہ ان چیزوں کی قسم کیوں کھائی؟ علماء تفسیر فرماتے ہیں اسے تو ضرورت نہیں، لیکن جب وہ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو یہ اس چیز کی عظمت اور شان پر دلالت کرتی ہے۔ اس چیز کا مقام اور مرتبہ اور عظمت بیان کرنے کے لیے جب پروردگار عالم قسم کھاتا ہے تو یہ اس کی عظمت اور شان کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز اتنی شان والی اور اتنی عظمت والی ہے کہ خالق کائنات رب السماوات والارض ہو کے
اس کی شان و عظمت کو جب بیان فرماتا ہے تو قسم کھا کے بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا والفجر، مجھے قسم ہے فجر کی۔ کون سی فجر کی قسم؟ علماء تفسیر کے کئی قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ہر فجر کی قسم ہے۔ جب بھی فجر ہوتی ہے، رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، نظام جو دن بھر کو جاری رہتا ہے وہ رک جاتا ہے۔ اگرچہ آج کل مصروفیت زیادہ ہے، راتوں کو بھی کئی کارخانے فیکٹریاں چلتی ہیں، کئی بازار ساری رات ان میں کام جاری رہتا ہے، لیکن پھر بھی جو دن کی چہل پہل ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ ایک قسم کی کمی ضرور آتی ہے، اور جب صبح دن طلوع ہوتا ہے پھر وہی چہل پہل، وہی رونق، وہی کام کاج شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک قول یہ ہے کہ ہر فجر کی قسم کھائی اور بندوں کو یہ سبق دیا، رات کی تاریکی میں تم سو جاتے ہو، سویا ہوا اور مردہ یہ دونوں برابر ہیں، اس لیے نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے۔ اور صبح جب بندہ اٹھتا ہے، حدیث شریف میں جو دعا سکھائی گئی اس میں بھی یہی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے موت کے بعد پھر مجھے یہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ کتنے ہی لوگ سوتے ہیں اور پھر سوئے ہی رہ جاتے ہیں، صبح اٹھنا نصیب نہیں ہوتا۔ اور جنہیں اللہ رب العزت صبح کے وقت اٹھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، انہیں حکم ہے یہ دعا پڑھ کے اس رب کا شکر ادا کریں جس نے موت کی ایک کیفیت نیند کی صورت میں طاری کی تھی، اور اگلی صبح اس نے پھر اٹھ کے ایک نئی زندگی اسے عطا فرما دی ہے۔ تو موت کو نیند کی بہن کہا گیا ہے۔ جب صبح بندہ اٹھتا ہے گویا اللہ رب العزت نے ایک نئی زندگی، نئی فجر، نئی صبح عطا فرمائی ہے، اس کی قسم کھائی گئی۔ ایک قول یہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ ذوالحج کے مہینے کی جو پہلی فجر ہے پروردگار عالم نے اس کی قسم کھائی ہے۔ یہ دن بڑی برکتوں والے، یہ راتیں بڑی برکتوں والی ہیں، خالق کائنات نے ان کی قسم کھائی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے، محرم کی جو پہلی فجر ہے، اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے، ذوالحج اسلامی سال کا آخری مہینہ، محرم پہلا مہینہ ہے، تو علماء تفسیر کا ایک قول یہ بھی ہے کہ ماہ محرم کی جو پہلی فجر ہے پروردگار عالم نے اس سورت کے پہلے الفاظ میں اس کی قسم کھائی ہے۔ بہرحال کوئی بھی فجر ہو، خالق کائنات نے والفجر فرما کے قسم کھائی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ کون سی 10 راتیں مراد ہیں؟ یہاں بھی علماء تفسیر کے کئی قول ہیں۔ بعض نے فرمایا محرم کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں، بعض نے فرمایا رمضان المبارک کے آخری عشرے کی آخری 10 راتیں مراد ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبر امت، اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں، رئیس المفسرین، تمام مفسرین کے استاد ہیں، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی تھی پروردگار عالم اسے اپنی مقدس کتاب کا علم عطا فرما دے، قرآن حکیم کا علم عطا فرما دے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ماہ ذوالحج کی یہ ابتدائی 10 راتیں ہیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑا شرف، بڑا مقام و مرتبہ رکھتی ہیں۔ یہ 10 راتیں مراد ہیں، یہ 10 دن اور یہ 10 راتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے، اپنی حدیث پاک میں ان کے فضائل اور ان کی خصوصیات بیان فرمائیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو، حدیث شریف میں لکھ کے لایا ہوں، سرکار نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن یحب الی اللہ
من هذه الایام العشر، اللہ رب العزت کو سال کے سارے دنوں میں کوئی نیک عمل اتنا زیادہ پسند اور محبوب نہیں جتنا ان 10 دنوں میں کیا جائے۔ سال کے سارے دنوں میں آپ نماز پڑھیں، قرآن حکیم کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، درود شریف پڑھیں، نیکی ہے اس کا بھی اپنا اجر ہے، لیکن سرکار ارشاد فرماتے ہیں سال کے سارے 10 دنوں میں نیکی کا کوئی عمل اگر اللہ رب العزت کو سب سے بڑھ کے محبوب اور پیارا ہے وہ عشرہ ذو الحج کے یہ ابتدائی 10 دن ہیں۔ ان 10 دنوں میں آپ کوئی نیکی کا عمل کریں، نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، درود شریف پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں، کوئی بھی نیکی کریں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان 10 دنوں میں کیا ہوا نیکی کا عمل پروردگار عالم کو پورے سال کے باقی دنوں سے بڑھ کے محبوب اور پیارا ہے۔ اور ان دنوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 10 دنوں میں کسی دن کا روزہ، 10ویں کا روزہ تو رکھ نہیں سکتے، وہ عید کا دن ہے، یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں۔ روزے باقی سال کے ہر دن میں نفلی روزہ آپ جب چاہے رکھ سکتے ہیں، لیکن سال کے 5 دن ایسے ہیں جن میں شریعت نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ وہ 5 دن کون کون سے؟ ایک 2 عیدوں کا دن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن، ان میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ ہمارے یہاں قربانی ہوتی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے گوشت سے افطار کریں گے، تو افطار نہیں ہوتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، سرکار عید الفطر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے، کوئی میٹھی چیز، چند کھجوریں جو طاق عدد میں ہوتی یا کوئی اور میٹھی چیز سرکار تناول فرما کے نماز عید الفطر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے، اور عید الاضحیٰ کے دن اس وقت تک کوئی چیز تناول نہیں فرماتے جب تک قربانی کا گوشت تیار ہو کے نہیں آ جاتا۔ یہ سرکار کی سنت ہے، روزہ نہیں ہوتا اس دن، لیکن سرکار کی سنت ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن سرکار جب تک عید الاضحیٰ والے دن قربانی کا گوشت نہیں آتا اس وقت تک سرکار کوئی چیز تناول نہیں فرماتے تھے۔ تو 2 دن عید کے ہیں، عید الفطر کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں، عید الاضحیٰ کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ 3 دن اور ہیں عید الاضحیٰ کے بعد، 11، 12 اور 13، یہ 3 دن عید کے بعد مسلسل جو 3 دن آ رہے ہیں ان میں بھی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ یہ 5 دن ایسے ہیں جن میں اہل ایمان کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سال کے باقی دنوں میں آپ جب چاہیں نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ان دنوں میں عمرے کی اجازت بھی نہیں، عمرہ سارا سال ہوتا ہے، لیکن یہ ایام حج ہیں، حج کے دن ہیں، ان میں لوگ فریضہ حج ادا کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ان دنوں میں عمرے کی اجازت بھی نہیں، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان دنوں میں روزہ رکھنے کی اجازت بھی نہیں۔ روزہ رکھنے کی اجازت کیوں نہیں؟ سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں نہیں اجازت؟ آپ نے ارشاد فرمایا خالق کائنات فرماتا ہے تم نے باقی سال کے دنوں میں روزے بھی رکھے ہیں، میری عبادتیں بھی کی ہیں، مجھے یاد بھی کیا ہے، یہ سال کے وہ دن ہیں جن میں میں تمہاری میزبانی کروں گا۔ تم میزبان ہوگے اور خالق کائنات فرماتا ہے میں تمہاری میزبانی کروں گا، تم مہمان ہوگے۔ اس لیے ارشاد فرمایا یہ کھانے پینے کے دن ہیں، اہل و عیال سے لطف اٹھانے کے دن ہیں، ان میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں، یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ کتنی خوش نصیبی ہے اہل ایمان کی، پروردگار عالم نے وہ مبارک دن عطا فرمائے جن میں بندہ مہمان ہے اور رب اس کا میزبان ہوتا ہے۔ تو خالق کائنات نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اور عمرے کی اجازت اس لیے نہیں کہ ایام حج ہیں، لوگ فریضہ حج ادا کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا 9 دن یکم ذو الحج سے لے کے 9ویں ذو الحج تک سرکار نے ارشاد فرمایا 8ویں تک، 9ویں کی الگ فضیلت ہے، 8ویں ذو الحج تک سرکار نے ارشاد فرمایا 1 دن کا روزہ
ثواب کے اعتبار سے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ یکم ذوالحج سے لے کے 8 ذوالحج تک کسی ایک دن کا روزہ رکھا جائے اتنا ثواب ہے جتنا پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ اور یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا اس ذوالحج کی پہلی جو رات ہے اس سے لے کے 10ویں ذوالحج تک، عید کی رات بھی شامل ہے، 10ویں ذوالحج تک کسی ایک رات میں اگر اللہ رب العزت قیام اللیل کی توفیق عطا فرما دے، رات کی عبادت کی توفیق عطا فرما دے، رات کو جاگنے کی توفیق عطا فرما دے، سرکار فرماتے ہیں ایک رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی رات ہے، اور قرآن حکیم نے فضیلت بیان فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ نہیں فرمایا 1000 مہینوں کی عبادت جتنا ثواب، بلکہ فرمایا 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب۔ اب کتنا زیادہ یہ خالق کائنات ہی جانتا ہے، لیکن اس کے بارے میں پتہ نہیں وہ کون سی رات ہوتی ہے۔ اگرچہ حدیث میں بتایا گیا رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں، لیکن پھر بھی کوئی پتہ نہیں کون سی ہے، 21ویں ہے، 23ویں یا کون سی ہے۔ لیکن یہ ذوالحج کی راتوں کی سرکار نے فضیلت بیان فرماتے ہوئے یہاں پہ اپنی امت پہ یہ احسان فرمایا کسی ایک رات کی اگر اللہ رب العزت عبادت کی توفیق عطا فرما دے، ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ اور خاص جو 9 ذوالحج کا دن ہے اس کی تو بڑی فضیلت، بڑی شان ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اگر کوئی 9 ذوالحج کو روزہ رکھ لے، مجھے اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے پروردگار عالم اس کی برکت سے اس کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہاں پہ ہمارے شارحین حدیث نے لکھا ہے صغیرہ گناہ مراد ہیں، کبیرہ گناہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے جب تک ادا نہیں کیے جائیں گے یا سچی توبہ نہیں کی جائے گی خالق کائنات انہیں معاف نہیں فرماتا، اور حقوق العباد سے ہے تو وہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے جب تک صاحب حق کا حق ادا نہیں کیا جائے گا یا اس سے معافی نہیں مانگی جائے گی، اس وقت تک یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ لیکن جن حدیثوں میں یہ فضائل بیان کیے گئے کہ اگر وضو کر کے گھر سے آؤ گے 1 قدم پہ درجہ بلند ہوگا، گناہ معاف ہوگا، ہمارے علماء نے لکھا ہے صغیرہ گناہ مراد ہیں۔ اور صغیرہ کی معافی بھی یہ کوئی کم کرم نہیں، یہ بھی بہت بڑا کرم ہے۔ ہم سے جہاں کبیرہ بہت زیادہ سرزد ہوتے ہیں، صغیرہ بھی بہت زیادہ سرزد ہوتے ہیں۔ اور ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جس صغیرہ کو آدمی عادت بنا لے، چھوٹا گناہ سمجھ کے عادت بنا لے اس کو کرنے کی، وہی اس کے لیے کبیرہ بن جاتا ہے۔ اور اگر ان عبادات سے وہ معاف ہو جائیں تو یہ بھی اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے۔ تو یہ ان دنوں کی خصوصی فضیلت، خصوصی شان ہے کہ 1 دن کا روزہ ثواب کے اعتبار سے سال کے روزوں کے برابر اجر رکھتا ہے، اور 1 رات کی عبادت ثواب کے اعتبار سے لیلۃ القدر کی عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ اور خاص جو عید والی رات ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا جو عیدین کی راتوں میں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں قیام کرے، اللہ رب العزت کی عبادت کرے، سرکار نے فرمایا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے رب اس کے دل کو زندگی عطا فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ فضیلت والے دن، فضیلت والی راتیں اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمائے۔ یہ ذوالحج کے دن اور یہ راتیں پہلی امتوں کو نصیب نہیں ہوئے۔ جمعۃ المبارک کا دن اس امت کی خصوصیت، رمضان المبارک کا مہینہ اس امت کی خصوصیت، لیلۃ القدر کی رات اس امت کی خصوصیت، 15 شعبان کی رات لیلۃ البرات جسے کہا جاتا ہے اس امت کی خصوصیت ہے۔ یہ پہلی امتوں کو عطا نہیں ہوئے، یہ سرکار کے صدقے رب نے اس امت کو عطا فرمائے ہیں۔ اور عطا کیوں فرمائے؟ ہمارے علماء نے لکھا ہے عطا اس لیے فرمائے، پروردگار عالم فرماتے پہلی امتوں کی عمریں زیادہ تھیں، کئی 100 سال ان کی عمریں ہوتی تھیں، زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے وہ نیک اعمال زیادہ کر سکتے تھے۔ اس امت کی عمر کم ہے، آج آپ دیکھ لیں 50-60 کو بھی لوگ کم پہنچتے ہیں، 100 سال کو تو کوئی 1 آدھ پہنچتا ہے۔ ہمارے یہاں 60 سال کے بعد گورنمنٹ کے کاغذوں سے بھی بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے کہ اب یہ کسی کام کا نہیں رہا، اس کو گھر بھیج دو۔
60 سال کے بعد وہ کسی کام کے قابل نہیں رہتا، اور 60 سال کو پہنچنے والوں کی تعداد بھی کم ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری 63 سال تھی، 63 سال کو بھی کم لوگ پہنچتے ہیں۔ اس امت کی عمریں کم ہیں، پہلی امتوں کی عمریں زیادہ تھیں، زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے نیک اعمال زیادہ کر سکتے تھے۔ یہاں عمریں کم ہیں اور وہ بھی غفلت میں گزر جاتی ہے، ہم نیک اعمال نہیں کر سکتے۔ پروردگار عالم نے یہ کرم فرمایا، ارشاد فرمایا تمہیں ایسے اوقات عطا فرما دیتے ہیں، ایسا وقت دے دیتے ہیں اور ایسے مقامات اور جگہ عطا فرما دیتے ہیں، ان اوقات میں اور ان جگہوں میں تم تھوڑی عبادت کرو گے، مالک اجر زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو ان مبارک اوقات میں سے یہ ایک بہت بڑا قیمتی وقت آ رہا ہے ہمارے پاس، ذوالحج کے پہلے 10 دن، ان کی قدر کیجئے۔ جتنا وقت ملے اللہ رب العزت کی عبادت میں بسر کیجئے۔ کوئی عبادت آپ کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نوافل ادا کریں، کوئی ذکر اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو عبادت کا یہ عمل اس عشرے میں جتنا پسند اور محبوب ہے، سال کے باقی کسی دن میں اتنا پسند اور محبوب نہیں ہے جتنا ان دنوں میں ہے۔ اس لیے ان کی قدر کیجئے اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی میں بسر کرنے کی کوشش کیجئے۔ اب ان میں سب سے افضل رات کون سی ہے؟ ہمارے علماء کرام کو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے، اپنے اپنے انداز سے سب نے ان راتوں کی فضیلت اور ان کی عظمت و شان کو بیان فرمایا۔ صاحب تفسیر صحابی علامہ صحابی رحمۃ اللہ علیہ قرآن حکیم کی انہوں نے تفسیر لکھی ہے، 28ویں سپارے میں راتوں کی فضیلت کو بیان کرتی ہوئی بڑی پیاری بات انہوں نے لکھی ہے، شاید کسی اور نے بھی لکھی ہو لیکن علامہ صحابی نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی ہے۔ فرماتے ہیں سال کی ساری راتوں میں سب سے افضل رات کون سی ہے؟ ان کی عبارت میں نے لکھی ہے، صاحب تفسیر صحابی فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ أَفْضَلَ اللَّيَالِ لَيْلَةُ الْمَوْلَدِ، فرماتے ہیں اے بندے جان لے اور اس بات کو اپنے علم میں بٹھا لے، سال کی ساری راتوں میں سب سے افضل وہ رات ہے جو سرکار کے میلاد کی رات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ختم نبوت۔ فرماتے ہیں سرکار کے میلاد کی رات وہ سال کی ساری راتوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے سرکار سید الاولین والآخرین ہے، سرکار اولین و آخرین میں سب سے افضل ہیں، سارے نبیوں سے افضل، سارے رسولوں سے افضل، اللہ رب العزت کی ساری مخلوق میں سرکار سب سے افضل ہیں۔ اور علامہ صحابی فرماتے ہیں جس رات کو افضل ترین ہستی کے ساتھ نسبت ہوگی، پروردگار عالم نے اس رات کو ساری راتوں میں شرف اور امتیاز عطا فرما دیا ہے۔ فرماتے ہیں سب سے افضل رات محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی رات ہے۔ فرماتے ہیں اس کے بعد کون سی رات؟ فرماتے ہیں ثم لیلۃ القدر، اس کے بعد لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کا مرتبہ میلاد رسول کی رات کے بعد ہے۔ فرماتے ہیں کیوں؟ لیلۃ القدر اگر نصیب ہوئی تو میلاد والے رسول کی نسبت سے نصیب ہوئی ہے، سرکار کی ولادت سے نصیب ہوئی ہے، اس لیے اس کا درجہ اس کے بعد ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد کون سی رات ہے؟ علامہ صحابی لکھتے ہیں اس کے بعد پھر لیلۃ الاسریٰ سرکار کے معراج کی رات ہے، جس رات سرکار اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات کے لیے، شرف ہم کلامی کے لیے یہاں سے تشریف لے گئے اور آسمانوں سے اوپر اس مقام پہ تشریف لے گئے جہاں نہ کوئی مقام ہے نہ کوئی جگہ ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ فرماتے ہیں لیلۃ القدر کے بعد پھر وہ رات فضیلت والی ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں پھر جمعہ کی رات فضیلت والی ہے، اور اس کے بعد نصف شعبان 15 شعبان کی رات فضیلت والی ہے۔ اور دنوں کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے عشرہ ذوالحج کے ان دنوں کو سال کے باقی سارے ایام پہ فضیلت عطا فرما دی ہے، اور خاص 9 ذوالحج کا جو دن ہے فرماتے ہیں یہ سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ دن ہے۔ اتنا افضل دن، اتنا اعلیٰ دن، احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کی شان بیان فرمائی، فضیلت بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ینزل اللہ تعالیٰ الی سماء الدنیا یوم العرفہ، جب عرفہ کا دن آتا ہے 9 ذوالحج، جس دن حاجی حج کا رکن اعظم سب سے بڑا رکن ادا کرتے ہیں، وقوف عرفہ، میدان عرفات میں جا کے ٹھہرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے
اللہ رب العزت آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں ینزل اللہ تعالیٰ، اللہ اتر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اترنے سے جس طرح جسم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اس لیے ترجمہ کرتے ہمارے علماء نے لکھا ہے ایسا ترجمہ کرو جس سے جسم اور جسمانیات لوگوں کا ذہن اس طرف نہ جائے۔ خالق کائنات اس طرح اترنے چڑھنے سے پاک ہے جس طرح بندہ کسی جگہ آتا جاتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں مراد یہ ہے اس کی خصوصی رحمتیں اہل دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، اور خاص کر جو میدان عرفات میں حاجی ہوتے ہیں ان کی طرف اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں عرفات کے میدان میں بندوں کے اس حال کو دیکھ کے اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، کیا فرشتوں دیکھو میرے بندے دور دراز سے آئے، یأتین من کل فج عمیق، بڑے دور دراز سے بڑا طویل سفر کر کے آئے، پراگندہ بال ہیں، ظاہر ہے وہ ٹوپی نہیں پہن سکتے، سر ننگا ہوتا ہے، احرام کی 2 چادریں ہوتی ہیں، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، گرد آلود چہرہ اور سر ہوتا ہے، پاؤں میں جوتے بھی نہیں پہن سکتے، ایسے چپل جن سے پاؤں کا اوپر کا اکثر حصہ ننگا ہوتا ہے، فقیرانہ حالت ہوتی ہے، اور لبیک اللہم لبیک یہ سرمدی ترانہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے رو رو کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ خالق کائنات بندوں کے اس عمل کو دیکھ کے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرے بندے اس حال میں مجھے پکار رہے ہیں، میں تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں انی قد غفرت لہم، میں نے سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک تو نے سب کی مغفرت فرما دی، لیکن کچھ ایسے جو بیہودہ باتیں کر رہے تھے۔ ہر حاجی ایک جیسا نہیں ہوتا، بعض ذکر کر رہے ہوتے ہیں، بعض دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، بعض رو رو کے اپنے مالک کو منا رہے ہوتے ہیں، بعض باتوں میں بھی مصروف ہوتے ہیں۔ لوگوں کی عجیب حالت ہوتی ہے، جیسے آج کل بھی جاتے ہیں اور تصویروں کا شوق ہے، وہاں پہنچ کے طواف بھی ہو رہا ہے اور تصویریں بھیجی جا رہی ہیں کہ فلاں طواف کر رہا ہے، جی فلاں یہ کر رہا ہے۔ اس زمانے میں یہ شوق ہے کہ میری تصویر لوگوں کے سامنے چلی جائے، اس زمانے میں شاید لوگ باتیں کرتے ہوں، حالانکہ جس کام کے لیے گئے ادھر توجہ کم ہوتی ہے۔ خدا کے بندو جہاں جا رہے ہو تصویریں ساری دنیا دیکھتی رہے گی، کسی اور جگہ بھی تصویر کا شوق پورا کر لینا۔ اب جس جگہ پہ آئے ہو ذہن بھی ادھر ہو، کس کی بارگاہ میں حاضر ہوں، کس سے مانگ رہا ہوں، توجہ ادھر ہو تاکہ اس کی رحمتوں کے حقدار بن سکیں۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے ہیں مالک تو نے سب کی مغفرت فرما دی، لیکن کچھ ایسے جو بیہودہ باتیں کر رہے تھے وہ ان میں شامل نہیں تھے، یعنی ذکر اذکار اس طرح نہیں کر رہے تھے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں یہ وہ خوش نصیب ہیں ان کے صدقے میں نے ان کی بھی مغفرت فرما دی ہے، ان پہ بھی کرم فرما دیا ہے۔ اجتماعی عبادات کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے ایک کا قبول ہو جائے رب اس کے صدقے سب پہ کرم فرما دیتا ہے۔ اس لیے اجتماعی دعا، اجتماعی عبادت، حج اجتماعی عبادت ہے، اس کا فائدہ یہ ہے لاکھوں کی تعداد میں اللہ رب العزت کے بندے ہوتے ہیں، ان میں بڑے بڑے صلحاء، اتقیاء، بڑے بڑے اولیاء، اللہ رب العزت کے بڑے بڑے مقرب بھی ہوتے ہیں، اللہ ان کے صدقے ہم جیسے گناہ گاروں پہ بھی کرم فرما دیتا ہے۔ وہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگرچہ یہ اس لائق نہیں لیکن ان کے صدقے میں نے ان کی بھی مغفرت فرما دی ہے۔ پتہ چلا آج کل کہا جاتا ہے اپنا عمل کام آئے گا، جیسا کرو کہ کسی کے عمل کا فائدہ نہیں، ماننا پڑے گا، یہ سیاستہ کی حدیث ہے، ماننا پڑے گا۔ بعض اوقات اللہ رب العزت مقبولوں کے صدقے مردودوں پہ کرم فرما دیتا ہے، بخشے ہوں کے صدقے ان پہ بھی کرم فرما دیتا ہے، جو بخشش کے قابل نہیں ہوتے اللہ کسی کے صدقے ان کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرت سعدی نے فرمایا تھا شنیدم کے در روز امید و بیم بدارا بنے کا ببخشد کریم۔ ہم نے یہ پڑھا حدیث میں اور یہ سنا کہ اللہ رب العزت نیکوں کے صدقے بروں پہ کرم فرماتا ہے، مالک حشر کے میدان میں نیکوں کے صدقے ہم بروں پہ بھی کرم فرما دینا، ہماری بھی بخشش فرما دینا۔ تو اللہ کبھی کبھی اپنے مقبولوں کے صدقے ہم جیسے گناہ گاروں پہ بھی کرم فرما دیتا ہے، اور یہ تو ان لوگوں کے لیے جو وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں۔ اور دوسرا سرکار نے 9 ذو الحج کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت عرفہ کے دن 9 ذو الحج کے دن اتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے سال کے کسی دوسرے دن میں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی نہیں دی جاتی جتنے لوگوں کو اس ایک دن میں پروردگار عالم جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ وہاں ان پہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، اور ادھر سرکار نے
اللہ رب العزت کے اس کرم کو ہمارے شامل حال کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا، اگر 9 ذوالحج کا دن تم روزہ رکھ لو، اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے پروردگار عالم اپنے کرم سے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ بڑے بابرکت دن آ رہے ہیں۔ یہ دن آنے سے پہلے یہ چند ضروری باتیں آپ کے گوش گزار اس لیے کر دی ہیں، اگر رب توفیق عطا فرمائے غفلت میں گزارنے کے بجائے اپنے رب کی یاد میں ان کو گزاریے۔ بڑی قیمتی راتیں، بڑے قیمتی دن ہیں، اللہ رب العزت اپنی عبادت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے مقبولوں کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔